پیمز اسپتال کے اب ظاہر ہے وہ تمام تر پہلو پر غور کیا جا رہا ہے کہ آگ لگی کیسے، کس کی غفلت تھی، کیا ایکچولی واقعہ ہوا، ٹائم لائن ایگزیکٹلی کیا تھی. تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نے اسی دن جس دن یہ واقعہ ہوا تھا ایک کمیٹی بنا دی تھی. اب وہ کمیٹی تحقیقات کرے گی، تعین کرے گی اور یہ پتہ لگائے گی کہ یہ آگ کیسے لگی. اب تک پتہ ویسے چل نہیں سکا ہے، عموماً یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس درجے کی آگ تھی، کیا وجوہات تھیں، شارٹ سرکٹ تھا، کمپریسر پھٹا، ہوا کیا ایگزیکٹلی، کس کی غفلت تھی. عملہ جو تھا وہاں پر میڈیکل اسٹاف اور نرسری میں جو عملہ تعینات ہونا چاہیے وہ وہاں پر موجود تھا کہ نہیں تھا. یہ حالانکہ پتہ لگانا آسان کام ہے بٹ اس حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں معلوم ہو سکا. بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب چاہیے، بالخصوص ان پیرنٹس کو جن کے بچے اس دردناک طریقے سے اس دنیا سے گئے. ان والدین کو ان سوالوں کے جواب ضرور چاہیے. انکوائری کمیٹی نے پیمز میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت 30 ملازمین کے بیانات اب تک ریکارڈ کیے ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے ساری سچویشن میں. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پیمز حکام نے الیکٹرو میڈیکل رپورٹ بھی انکوائری کمیٹی کو جمع کراتی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جسٹ فار یور انفارمیشن 3 کمیٹیز بنائی گئی تھی. ایک پیمز انتظامیہ کی جانب سے، دوسری ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے سربراہی میں بنائی گئی تھی، تیسری وزیر اعظم شہباز شریف نے بنائی تھی شاہد خان کی سربراہی میں، اور جو تیسری کمیٹی تھی جو وزیر اعظم صاحب نے بنوائی تھی اس کو ٹائم دیا گیا تھا، 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور 48 گھنٹے ہونے کو ہی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ تحقیقات، کوئی پیش رفت ہمیں سامنے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. قائمہ کمیٹی برائے صحت نے گزشتہ روز پیمز اسپتال کا دورہ کیا. کمیٹی ارکان نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور سربراہ پیمز سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. قائمہ کمیٹی برائے صحت کے چیئرمین مہیش کمار نے بتایا کہ وزیر صاحب نے کہا کہ ایئر کنڈیشن سے چنگاری گری. ای ڈی نے کہا اے سی تو خراب پڑا تھا. گائنیکالوجسٹ نے کہا اسپارک تاروں کے گچھے سے ہوا. نرسوں سے سوال کیے تو لگا وہ کنفیوزڈ ہیں، انہیں جواب سکھائے گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکسڈ جوابات ہیں، مکسڈ رسپانسز ہیں اور کنفلکٹنگ ہے. اسلام آباد میں صحت کے شعبے میں خرابیوں کی 2 ہفتے پہلے نشاندہی کی گئی تھی. قومی اسمبلی صحت کی ذیلی کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر امجد نے 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا. ڈاکٹر امجد نے یہ کہا کہ 1 سال پہلے اسپتالوں کے غیر معیاری ہونے کی رپورٹ بنائی تھی جو آج تک قومی اسمبلی اجلاس میں پیش نہ ہو سکے. اندازہ کریں قومی اسمبلی کے جب اجلاس ہوتے ہیں اور قومی اسمبلی میں ووٹ لے کر جب یہ اراکین پہنچتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوامی ایشوز پر بات کی جائے. اس سے بڑا عوامی ایشو کیا ہوگا کہ سرکاری اسپتال کی حالت ذات کیا ہے. بڑے سکینڈلز میں جس کا نام آیا وزیر اعظم نے اسے سیکریٹری صحت بنا دیا. کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود 2015 میں نندی پور پاور پلانٹ میں باضابطگیوں پر ایم ڈی کے عہدے سے ہٹائے گئے. 2023 میں سرپلس گندم کی امپورٹ نے کسانوں کو ہلا کر رکھ دیا. محمد محمود سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی تھے اور یہاں پر بھی معطلی کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2024 میں سیکریٹری آئی ٹی کے عہدے سے برطرف کیے گئے. نادہندہ کمپنیوں کو غیر قانونی مالی فائدہ پہنچانے کا ان پر الزام تھا. 2021 میں رنگ روڈ سکینڈل میں بطور کمشنر راولپنڈی گرفتار ہوئے. رنگ روڈ کیس کی نیب میں تحقیقات آج بھی جاری ہیں. تو وزیر اعظم نے پیمز واقعے کے بعد انہیں سیکریٹری صحت بنا دیا. تو بہت سارے سوالات ہیں. اب ظاہر وزیر اعظم کو اس حوالے سے پوری طور پر ایڈوائز کیا گیا کہ نہیں کیا گیا یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ تمام تر بیک گراؤنڈ ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو وزیر سیکریٹری ہیلتھ تھے ان کو اسلم غوری صاحب کو ان کو برطرف کر دیا گیا تھا. اچھا جی، حکومت کا سانحہ پیمز میں جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان. اور وفاقی حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم اور دکھ میں برابر کی شریک ہے. ترجمان وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ مالی معاوضہ جو ہے وہ قیمتی انسانی جانوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. بچے واپس نہیں لائے جا سکتے، تاہم غم زدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کی کوشش ہے. وفاقی حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرے گی. ساتھ ہی اب وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب مختلف ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پر بھی اپیئر ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پر پلیٹ فارم پر بات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انکوائری کمیٹی پچھلے 24 گھنٹے سے کام کر رہی اور آئندہ 24 گھنٹے میں بھی کام کرے گی. ساتھ ہی انہوں نے جو مختلف ٹی وی شوز سے بات کی، وائس سے بھی بات کی، پروگرام 11 آور میں گفتگو کر رہے تھے. کہتے ہیں پیمز اسپتال انتظامیہ نے ہی بتایا کہ 6:38 پر آگ لگی. انہوں نے کمیٹی کو شواہد بھی دیے ہیں. انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں پتہ لگ جائے گا کہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیم کب پہنچی تھی. انکوائری کمیٹی آزادانہ کام کر رہی ہے. تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بہت معلومات کی
پہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا استعفیٰ تو پیش کر دیا تھا وزیر اعظم صاحب کو, آپ تردید کر دیں اس کی. میں آپ کی اس بات پہ نہ تردید کر رہا ہوں نہ آپ کی اس بات کو میں مان رہا ہوں. میں اس والی بات پہ میں اپنا استحقاق استعمال کروں گا آپ کے سوال کے جواب نہ دینے. ایک کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان نے بنائی ہے, شاہد صاحب اس کو جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ ایک انڈسپیوٹڈ کمیٹی ہے اور اس کو سب لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور اس کمیٹی کو نے اگر مجھے بلا کر پوچھنا ہو تو میں بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ 24 گھنٹے کا انتظار کر لیتے ہیں. اس کمیٹی کے سامنے سب کچھ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. ان کے پاس تمام ویڈیو ایویڈنسز بھی موجود ہیں, ان کے پاس ہیومن ایویڈنسز بھی موجود ہیں. جناب, پیمز اسپتال میں آگ کیسے لگی, کیا وجوہات تھیں, ذمہ دار کا تعین کب تک ہوگا, 48 گھنٹے ہونے کو ہیں, 3 کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب نے اسی انٹرویو میں یہ کہا کہ پریکٹیکلی ایک ہی کمیٹی کام کر رہی ہے. تو اور ساتھ میں جب ان سے پوچھا گیا, کیونکہ یہ خبریں بڑی گردش میں رہیں کہ امیڈیٹلی وزیر صحت نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو دے دیا تھا, اب جب سوال ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں نہ میں اس کی تردید کروں گا نہ میں اس کی تصدیق کروں گی. سارٹ آف یہی جواب دے. مجھے سمجھ نہیں آیا بائی دا وے کہ استعفیٰ بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا. یہ اب تو کوئی مصطفیٰ کمال صاحب سے جانے. اصل میں کل وہ بڑے ون لائنر مختصراً جواب دے رہے تھے اور ان کی کسی بات کی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی. زینب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری نمائندہ, ہمیں لمحہ بلمحہ باخبر بھی رکھے ہوئے ہیں جب سے سانحہ پیش آیا پیمز اسپتال سے. زینب بتائیے گا, کمیٹی نے وزٹ بھی کیا پیمز اسپتال کو, اور کیا ابھی تک پیش رفت سامنے آئی ہے, تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی, اس وقت میں پیمز ہسپتال میں موجود ہوں. سانحہ پیمز کا تیسرا دن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. کل میں یہیں پر تھی جب اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ کے چیئرمین نے یہاں پر باقی ممبران کے ساتھ وزٹ کیا. صحافیوں نے ان سے سوالات پوچھے, ان سے ای ڈی پیمز کے مستعفی ہونے کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا. پہلے ان میں تھوڑی جھجک دکھائی دی, لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جو بھی اس میں انوالو ہوگا, جب رپورٹ سامنے آئے گی تو ان کو مستعفی ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ جو وزیر اعظم کی جو انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے 48 آورز بعد اس کے آنے کے کہا گیا تھا, اور آج صبح کے وقت 48 آورز سانحہ کو کمپلیٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ شام تک ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ آنے کا امکان ہے, جبکہ مکمل رپورٹ جو ہے وہ 5 دنوں کے بعد آئے گی, جس میں تمام تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئیں گی کہ آگ کس طرح لگی, کس وجہ سے لگی. ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے. مختلف, جیسے آپ لوگوں نے پہلے بھی کہا کہ سب لوگ کنفیوزڈ دکھائی دے رہے ہیں. ای ڈی پیمز کہتے ہیں کہ اے سی خراب تھا, جبکہ وزیر صحت کہتے ہیں کہ اے سی کی چنگاری سے آگ لگی ہے. تو یہ جو ابتدائی رپورٹ شام تک آئے گی اس میں پتہ چلے گا, اور اس کے بعد 5 دن کے بعد ڈیٹیل رپورٹ آئے گی. جی اچھا, تو یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ ڈیٹیل رپورٹ تبھی آئے گی. ہم تو ظاہر ہے جب منسٹر نے جو بات کی 3 کمیٹیوں کی بات ہو رہی تھی زینب, اب پتہ ہی چلا ہے ان کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک ہی کمیٹی کام کر رہی. تو فی الحال ایک ہی کمیٹی ہے جو تمام طرح انکوائری کر رہی ہے, باقی کمیٹیوں کا کیا ہوا؟ ایک ضلعی سطح پہ بھی کمیٹی بنی, اور ایک پیمز کے اندر ایک کمیٹی پہلے بنی تھی جس میں جو زچہ بچہ ایوارڈ کی انچارج تھی وہ بھی اس میں ایز اے ممبر تھی, جس کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے کہ جس ایوارڈ میں آگ لگی ہے اسی کے انچارج کو اگر آپ اس کمیٹی کا ہیڈ بنائیں گے. تو لوگوں نے اس چیز پہ سوالات اٹھائے, اور پھر ایک نئی کمیٹی پیمز کی جانب سے بنی گئی ہے, جس میں ابھی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہے. کچھ ابتدائی طور پہ جو تحقیقات معلومات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور جو وزیر اعظم کی جانب سے جو کمیٹی تھی اس میں جیسے آپ لوگوں نے پہلے بتایا کہ تقریباً 30 تک کے لوگوں کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں, اور شام تک مکمل تفصیلات جو ہیں وہ آنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے زینب, بہت شکریہ آپ کا ساری صورتحال کے حوالے اپڈیٹ دینے کے لیے.